کہ عثمان کا نام بھی نہ ہو، پھر عملہ کا ہا بھی نہ ہو، اقتا ہو، پھر اس کی وجہ بھی بیان کی جا سکے. تو لہٰذا یہ الزام عثمان غنی پہ نہیں لگ سکتا. کہہ رہا ہے کہ انہیں تمکین حاصل ہوگی، انہوں نے کہا نہیں علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل نہیں تھی، جبکہ نہج البلاغہ نے رد کر دیا کہ نہیں انہیں طاقت تھی، انہوں نے واپس نہیں جا گرے. اگر اور بھی کوئی چیز ایسی ہوتی، فدق بھی غلط طریقے پہ ہوتا تو اسے بھی لیتے. فدق کا یہاں ذکر نہیں ہے، ثابت ہوا کہ فدق صحیح جگہ تھا. لہٰذا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 سے ان کے دونوں سوالوں کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں تمکین حاصل نہیں تھی ان کا بھی رد ہو، جو کہتے ہیں جناب مروان کے قبضے کے اندر چلا گیا تھا تو اس لیے واپس نہ آیا. تو ان دونوں سوالات کی تردید نہج البلاغہ سے ہو گئی. ثم فعلت الخلفاء بعد كذلك، بعد کے خلفاء بھی ایسے کرتے رہے. لو جی شرح ابن میثم نے بھی تردید کر دی کہ جو کہتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا. یہ جو سارا زور لگاتے رہے ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر عثمان غنی کو یہ فائل بنانے کی کوشش کرتے رہے. تو ان کی شرح ابن میثم نے خود مروان کو فائل بنا دیا جو ہم کہہ رہے تھے. فاقتا مروان، بلکہ دو کتابیں الشافی اور تلخیص الشافی، ان کے دو چوٹی کے جو بزرگ ہیں، لو جی ان کی دو کتابوں نے یہ بتا دیا کہ فدق علی مرتضیٰ کے پاس آیا اور علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ کیا اور کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کروں. علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ رکھا جو ابو بکر عمر کا فیصلہ تھا. پتہ تو جتنے انہوں نے جواب دیے سب بے بنیاد ہیں، سب حقیقت کے خلاف ہیں، اور ان کی تردید خود ان کی کتابوں نے کر دی. نہج البلاغہ نے، تلخیص الشافی نے، الشافی نے اور شرح ابن میثم نے، اور خود اصول کافی نے ان کے اس اعتراض کا رد کر دیا اور ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ آفتاب جوادی صاحب نے سنن ابی داؤد پر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا تھا کہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ عثمان غنی نے فدق جو ہے مروان کو دے کر ابو بکر عمر کی تکذیب کی ہے. صحیح سند روایت، صحیح سند سنن ابی داؤد میں موجود ہے. حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے. تو ہم نے رد کیا، ان کا جھوٹ واضح کیا، پھر ان کے شاگردوں نے دفاع کیا، پھر ان کی بھی ہم نے تردید کی. آج کی گفتگو جو ہے وہ مزید کچھ چیزیں ہیں اسی موضوع کے بارے میں، بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن ان کی سمجھ تب آئے گی پہلے جو ہمارے دو حصے ہیں وہ سن لیے جائیں تو پھر جا کے جو حضرات ذوق رکھتے ہیں پہلے وہ ہمارے پہلے حصے دو حصے ہیں وہ سماعت کریں، پھر انشاءاللہ انہیں پوری گفتگو کی سمجھ آئے گی. آج کچھ نئی چیزیں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، خود ان کی کتابوں سے اس چیز کی تردید کریں گے کہ یہ بالکل یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا مکر فراڈ کرتے ہیں. اب ان کے شاگردوں نے، جوادی صاحب کے شاگردوں نے سارا زور اس پہ لگایا کہ تمہارے شارحین نے کہا ہے کہ عثمان نے یہ کام کیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شارحین نے اگر کہا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ظلم زیادتی کی عثمان غنی نے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقتا آہا ہے، یہ عاملہ کا نہیں ہے، یہ املی کا ہا نہیں ہے کہ مالک بنا دیا، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے. آقتا ہا کا زیادہ ذرا یہ مطلب ہے کہ انہیں متولی بنا دیا، جس طرح بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر پاک نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے دور میں صدقات مدینہ کا متولی بنا دیا. تو یہ بالکل ایسی صورت ہے. اور پھر تمہاری اصول کافی کے اندر ہے کہ یہ جو فدق تھا یہ انفال تھا، اور انفال رسول کے پاس ہوتا ہے، رسول کے بعد جو امام ہوتا ہے وہ ولی الامام من بعدہ، رسول کے بعد امام کے پاس ہوتا ہے، یادہ حیث یشاء، امام جہاں چاہے اسے خرچ کرے، جو چاہے اس کا طریقہ اختیار کرے. یہ تمہاری اصول کافی نے تمہارا رد کر دیا. عثمان غنی امام تھے، ان کے پاس فدق آیا، اگر انہوں نے بالفرض، ہم یہ بات کر رہے ہیں، کسی کو متولی بنایا، کسی کو نگرانی دی تو امام دے سکتا ہے جہاں چاہے رکھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ ان کی خود اصول کافی نے ہی کر دیا. پھر یہاں اقطعہ ہے، عاملہ کا نہیں ہے، یعنی مالک بنانا بھی نہیں ہے. پھر خود دو شارحین جو ہیں انہوں نے اس شرح کا رد بھی کیا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ عثمان کے دور میں یہ کام ہوا، اشیات العلمات کے اندر شیخ محقق نے رد کیا، اور مرآت المناجی کے اندر مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے رد کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، عثمان غنی کے دور کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا شارحین کا رد شارحین نے کر دیا، اور اگر شارحین نے کہا بھی ہے تو اس کی ہم نے وجہ بیان کر دی، اصول کافی سے وجہ بیان کی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا مروان کھا گیا یا کاٹ گیا یا آگ لگا گیا؟ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور خلافت آیا تو مروان کدھر تھا؟ مدینے میں تھا یا شام میں تھا؟ اور فدق کو ساتھ لے گیا تھا، فدق وہیں تھا نا. تو جو فیصلہ چاہتے حضرت علی مرتضیٰ کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہ جو سارا زور لگائے گا شارحین کی بات پر، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اور خبر واحد صحیح سری سے بھی کسی پہ الزام نہیں لگ سکتا، جیسے ان پر الزام نہیں لگ سکتا کہ یہ چور ڈکیت شرابی زانی ہے. تو خلیفہ راشد پہ ایسی غیر سری روایت سے کیسے لگ سکتا ہے کہ عثمان کا نام بھی نہ ہو، پھر عاملہ کا ہا بھی نہ ہو، اقطع ہو، پھر اس کی وجہ بھی بیان کی جا سکے؟ تو لہٰذا یہ الزام عثمان غنی پہ نہیں لگ سکتا. پھر ان کی بات خود نہج البلاغہ کے خلاف ہے، یا تو انہوں نے نہج البلاغہ پڑھی نہیں، یا انہوں نے یہ بھی مکر و فراڈ سے کام لیا. نہج البلاغہ کے اندر واضح ہے، خطبہ نمبر 15 ہے کہ ردہ علی المسلمین من قطاع عثمان، کہ جب علی مرتضیٰ نے عثمان کی دی ہوئی جاگیریں واپس پلٹا لیں تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مال بھی نظر آتا کہ جو جناب عورتوں کا حق مہر بن چکا ہوتا یا کنیزیں خرید لی گئی ہوتی تو میں اس کو بھی واپس پلٹاتا، چونکہ انصاف کا یہ تقاضا ہے. تو علی مرتضیٰ کا یہ خطبہ
ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر واضح ہے کہ حضرت علی نے جاگیریں واپس لٹائیں، اور اگر فدق غلط ہوتا تو وہ بھی لٹایا جاتا۔ اور ان کے بڑوں نے جو دوسرا جواب دیا تھا کہ حضرت علی کو اپنے دور میں تمکین حاصل نہیں تھی، تو اس جواب کا بھی رد نہج البلاغہ سے بھی ہو گیا کہ علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل تھی، آپ نے مال کو واپس لیا، جاگیریں واپس پلٹائیں اور کہا انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ اور رب نے قرآن کے اندر بھی ان کی شان بیان کی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ہم مہاجرین کو جب خلافت امامت دیں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ انہیں تمکین حاصل ہوگی، وہ نظام صلاۃ نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں تمکین حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل نہیں تھی۔ انوار نعمانیہ کے اندر کہا کہ فدق اس لیے واپس نہیں لے سکے کہ تمکین حاصل نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، مجبور تھے معاذ اللہ تعالیٰ۔ جبکہ نہج البلاغہ نے رد کر دیا کہ نہیں، انہیں طاقت تھی، انہوں نے واپس نہیں جاگیریں، اگر اور بھی کچھ چیز ایسی ہوتی، فدق بھی غلط طریقے پہ ہوتا تو اسے بھی لیتے، فدق کا یہاں ذکر نہیں ہے، ثابت ہوا کہ فدق صحیح جگہ تھا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انہیں تمکین حاصل ہوئی۔ لہٰذا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 سے ان کے دونوں سوالوں کا رد ہو گیا، کہ جو کہتے ہیں تمکین حاصل نہیں تھی ان کا بھی رد، اور جو کہتے ہیں جناب مروان کے قبضے کے اندر چلا گیا تھا تو اس لیے واپس نہ آیا، تو ان دونوں سوالات کی تردید نہج البلاغہ سے ہو گئی۔ اب ان کی کتاب ہے شرح ابن محسم، اس کے اندر واضح ہے کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی کروں گا جیسے آپ کے ابا جان کیا کرتے تھے، ویسے ہی کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کرتے تھے، جو فدق کا مال آتا تھا فاطمہ زہرا کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتے تھے، جیسے رسولہ دیتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں کہ وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، کہ جب فدق آتا تھا تو ابوبکر صدیق ان کا حق دیتے تھے۔ یہ شرح ابن محسم کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے کیا ہے، ثم فعلت الخلفاء بعد كذلك، بعد کے خلفاء بھی ایسے کرتے رہے۔ لو جی، شرح ابن محسم نے بھی تردید کر دی کہ جو کہتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا، شرح ابن محسم کہہ رہی ہے کہ اسی طرح بعد کے خلفاء کے پاس آیا۔ بعد کے خلفاء کون ہیں؟ عمر، عثمان، علی اور حضرت معاویہ امام حسن مجتبیٰ۔ یہ واضح الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ الا ان ولی معاویہ، تو یہاں تک کہ معاویہ والی ہوئے، تو حضرت معاویہ تک یہ طریقہ رہا۔ ثم فعلت الخلفاء بعدہ، بعد کے خلفاء نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا، اور ابوبکر صدیق نے رسولہ کا طریقہ اختیار کیا۔ تو شرح ابن محسم نے بھی یہ بات بتا دی کہ یہ کہنا کہ علی مرتضیٰ کے پاس نہیں ہے جھوٹ ہے، علی مرتضیٰ کے پاس آیا، یہاں اس لیے لکھا ہے کہ بعد کے خلفاء نے ایسا کیا، حضرت معاویہ تک فدق میں وہی طریقہ اختیار رکھا۔ آگے جناب یہ جو سارا زور لگاتے رہے، ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر عثمان غنی کو یہ فائل بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور مروان کو نائب الفائل یا مفعول بنانے کی کوشش کرتے رہے، تو ان کی شرح ابن محسم نے خود مروان کو فائل بنا دیا جو ہم کہہ رہے تھے، فاقتا مروان ہو، ٹھیک ہے، ہم یہ زور لگا رہے تھے، تو ان کی شرح ابن محسم بھی کہتی ہے فاقتا مروان و ثلثھا، مروان نے قطع کر لیا، ان کی کتاب نے مروان کو فائل بنا دیا، انہوں نے سارا زور عثمان کو فائل بنانے پہ لگا دیا۔ یہ ان کی دوسری کتاب ہو گئی جس نے بتا دیا کہ بالکل علی مرتضیٰ کے پاس آیا، آپ نے وہی طریقہ اختیار رکھا ہے۔ دو کتابیں ہوگی، تیسری کتاب ان کی کیا ہے، بلکہ دو کتابیں، الشافی اور تلخیص الشافی، ان کے دو چوٹی کے جو بزرگ ہیں محدثین ان کی کتابیں ہیں، دونوں نے اس بات کو روایت کیا فلما واصل الامر الى علی بن ابی طالب کل ما فی رد فدق، کہ جب حکومت آئی علی مرتضیٰ کے پاس، ان سے بات ہوئی فدق کے بارے میں، بات ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آئی نہیں، وہ دیکھو عثمان مروان کو دے گیا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا قال انی لا استحی من اللہ ان ارد شیئا مانع منه ابو بکر وامضى عمر، فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں جس چیز سے حضرت صدیق اکبر نے روک دیا اور عمر نے وہی فیصلہ قائم رکھا ہو، علی کو حیا آتی ہے ان کا فیصلہ تبدیل کرے۔ علی پاک نے فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر کا بھی فیصلہ صحیح ہے، عمر کا بھی صحیح ہے، اور میں بھی وہی فیصلہ فدق میں رکھوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ عثمان نے مروان کو دے دیا، میرے پاس آئی نہیں، بلکہ فرمایا نہیں، فیصلہ وہی صحیح ہے، چونکہ وہی فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ لو جی، ان کی دو کتابوں نے یہ بتا دیا کہ فدق علی مرتضیٰ کے پاس آیا اور علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ کیا اور کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کروں۔ علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ رکھا جو ابو بکر عمر کا فیصلہ تھا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے سارا جناب اپنی اس نظریے کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ عثمان نے مروان کو دے دیا، یا یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اختیار نہیں رکھتے تھے، یا یہ ہے کہ جو چیز ہم سے کوئی لے لے ہم واپس نہیں لیتے، اللہ ہمارا حق دلاتا ہے، یا یہ ہے کہ جناب وہ ظالم و مظلوم اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو جتنے انہوں نے جواب بات دیے سب بے بنیاد ہیں، سب حقیقت کے خلاف ہیں، اور ان کی تردید خود ان کی کتابوں نے کر دی، نہج البلاغہ نے، تلخیص الشافی نے، الشافی نے، اور شرح ابن محسم نے، اور خود اصول کافی نے ان کے اس اعتراض کا رد کر دیا اور ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ عثمان غنی پر یہ الزام لگانا
کہ جناب انہوں نے نہ حق کوئی فیصلہ کیا مروان کو دے کر، ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا، یا یہ کہنا علی مرتضیٰ کے پاس آئے نہیں تھا وہ فیصلہ کیا کرتے، یا یہ کہنا علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل نہیں تھی یا واپس نہیں لیتے، یہ سب بے بنیاد جھوٹی باتیں ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ ہی بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ جب ہم انہیں حکومت دیتے ہیں، جیسے سورہ حج آیت نمبر 41 میں نے پڑھی، جب ہم انہیں حکومت دیں گے مہاجرین کو تو ہم انہیں تمکین بھی دیں گے، وہ نماز زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ ان کی شان قرآن نے بیان کی، اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15 نے بتا دیا کہ علی مرتضیٰ مجبور نہیں تھے، انہیں تمکین حاصل تھی، انہوں نے جاگیریں واپس پلٹائیں اور قسم اٹھا کے فرمایا اگر کوئی اور بھی مال مجھے نظر آتا میں ضرور پلٹاتا۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔